سامنے جھکے ہوئے، اسی کی عبادت کریں گے۔ آیت نمبر 134، خوب توجہ فرمائیں۔ تلک امۃ قد خلت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے لیے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ تم نہیں کہو گے حضرت ابراہیم ہمارے بزرگ تھے لہذا ہم بخشے جائیں گے۔ اس نظریے کو قرآن مجید رد کرتا شدت سے، کیونکہ امام حسین کو اتنے ظلم برداشت کرنے پڑے لہذا ہم بخشے جائیں گے۔ تلک امۃ قد خلت، قرآن کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ تو تو لفظی ترجمہ ہے، تفسیر دیکھو، بے ایمان، اللہ کی بات سننے کا دل ہی نہیں کرتا، اللہ کی بات کو لفٹ نہیں کراتا، سمجھتے ہیں اللہ نے ایویں ہی پتہ نہیں بول دیا، ان لفظوں کو لے کر آ گیا، بعد میں جو ہمارے بابوں نے بتایا وہ صحیح ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ کرپشن کے راستے بند کرنے کا پتھر ہے جو ایسا ہے کہ کھلتا ہی نہیں پھر، بے ایمانیوں کو منہ توڑنے کا اللہ کا کلام ہے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کام کیے تھے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کام ہے جو تم نے کیے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں جی بتاؤ تمہارے بزرگ نیک تھے، چلو تم بھی بخشے جاؤ، تم نے جو حرکتیں خود کی ہیں وہ تم کرو۔ رسول پاک رحمت للعالمین، تو یہ دیکھ تو نے کتنی بات مانی ہے رحمت للعالمین کی، اس طرح اپنے آپ کو فراڈ مت لگا۔ اللہ تبارک و تعالی، میں تو نبی کا امتی ہوں، او اللہ تعالیٰ حضرت نوح کے بیٹے کو نہیں قبول کر رکھا، تیرے اہل بیت سے نکال دیا میں نے اس کو، کیونکہ یہ تیرا فالوور نہیں ہے۔ مسیحیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جو مسیح کو زخم لگے تھے ان کی وجہ سے ہم سارے بخشے ہوئے، ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے انہوں نے ظلم برداشت کیا، تمہارا دماغ خراب ہے۔ ہماری بخشش کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، تمہارا دماغ خراب ہے۔ تم چونکہ قرآن سے دور ہو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، 1,00,000 حدیث بھی آ کر اس کو چینج نہیں کر سکتی، چونکہ وہ حدیث ہوگی نہیں۔ وہ بعد میں کسی بے ایمان نے مسلمانوں کے اندر کرپشن کے دروازے کھولنے کے لیے اللہ کے رسول کے نام پر یا اہل بیت کے نام پر اندر ڈال دی ہوگی۔ وہ اللہ کا کیسے اللہ کا نمائندہ آ کر اس اٹل قانون کے خلاف فیصلہ سنا دے جو کسی قسم کی کرپشن کی کسی کو نہیں اجازت دیتا کہ تو یہ کہے میں اللہ کی فیوریٹ قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان ایسا ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، کیونکہ میری نبی کے ساتھ یہ نسبت ہے۔ میں نے شاید پچھلے درس میں عرض کیا تھا، شاید یہیں پر مجھے یاد نہیں ہے، میں تکرار کرتا ہوں، نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی اگر عمل اس نسبت کے مطابق نہ ہو، بلکہ ڈبل دھمکی ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن میں کیا ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جس نے بھی کوئی کھلا برائی کا کام انجام دیا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو دگنا عذاب دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، مت سمجھنا کہ ہمارا چونکہ نبی کے ساتھ نسبت ہے لہٰذا۔ یہ آیات کیا کہہ رہی؟ ہم جتنے بھی گندے ہیں تو آپ کے، کس نے تمہیں کہا ہے تم جتنے بھی گندے ہو تو ان کے؟ گندا ان کا نہیں ہے، انہوں نے بتایا ہمارا دشمن ہے جو خدا کا نافرمان ہے، اور جو خدا کا اطاعت گزار ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ تمہاری اتنی جرت ہے کہ ان کے خلاف بولتے ہیں ان کی باتوں کو،
کہتے ہم جتنے بھی گندے ہیں تو تمہارے. یہ سب لغویات، قرآن سے دوری کے نتیجے میں یہ نظریات معاشرے میں عام ہوتے ہیں. اگر دین کو سیکھا جائے قرآن مجید سے تو پھر یہ پہلے سے ہی بے اثر ہو جاتا ہے، چونکہ آپ کی بنیاد اس پر قائم ہے، پیور خالص جو بلڈنگ میٹیریل ہے اس پر آپ کی بنیاد بنی ہوئی ہے، تو یہ دو نمبریاں پھر نہیں آتی. لیکن اگر اس پہ نہ ہو تو پھر یہ سارے نظریات معاشرے میں. جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم نے بچپن سے آغا صاحب یہی سنا ہے. یہ جواب ہے؟ یہ بولتے ہوئے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی دلیل ہے؟ ہم بچپن سے سنا ہے، ہمارا سارا گاؤں یہی کہتا ہے. یہ دلیل؟ یہ تو قرآن نے اس کو رد کیا ہوا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کو فالو کرو، کہتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ہم اسے فالو کریں گے. یہ اسی کا آج کا ورژن ہے. پھر کیا کہیں گے؟ وہ تو کافروں واسطے، ہمارے واسطے تو نہیں ہے. اسی لیے تو وہ کافر ہوئے تھے، اسی انکار کی وجہ سے تو انہیں کافر کہا گیا کہ جب نبی ایک چیز کی طرف آ کے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا اسے فالو کرو، کہتے ہیں ہم آباء و اجداد کا کریں گے. ادھر مثلا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم چیک کریں گے ہمارے بزرگوں نے کیا کہا ہے. وہ میں نے آپ کو شاید سنایا ہوا، 1000 قرآن کی واضح آیتیں آ جائیں تو اور وہ ایک مسئلہ اس میں سے ثابت ہو رہا ہو واضح طور پر، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس مسئلے کو ان آیات سے ثابت نہ کیا ہو اور بلکہ اس کے خلاف ثابت کیا ہو، تو ہم یہ تو کہیں گے قرآن تو برحق ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ انہی کی ٹھیک تھی. یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ حشر کیا ان لوگوں نے، سب نے مل کے، ساری امت نے. یہ گزشتہ امت کی بات ہے. انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. تم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. پدرم سلطان بود، پدرم تو سلطان بود، تو خود کیا ہے؟ دادا میرا یوں تھا، تو خود کیا ہے؟ دادا اپنی کمائی کھائے گا، تو نے اپنی کمائی کھانی. اللہ کے ہاں دادے کی وجہ سے تو نہیں بخشا جائے گا. یہ میں چند جملے پڑھ رہا ہوں تفسیر کوثر کے، قبلہ شیخ محسن علی نجفی کی جو تفسیر ہے اس کے میں یہ چند جملے اس آیت کے نیچے جو لکھے گئے وہ پڑھ رہا ہوں. تمہارے اسلاف، اسلاف کہتے ہیں بزرگوں کو، گزشتگان، تمہارے اسلاف کتنے ہی مقرب بارگاہ کیوں نہ ہو، ان پر فخر و مباحات کرنا لاحاصل ہے. یہ فخر و مباحات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اتنے بڑے تھے لہذا ہم بخش دیں گے، ان کا فائدہ ہم کو ہوگا. ان کی بات مانی تو فائدہ ہوگا، ان کو فالو کیا تو فائدہ ہوگا. اگر وہ صالحین میں سے تھے تو یہ فخر صرف انہیں حاصل تھا، جبکہ تمہیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا. لہٰذا یہ نظریہ غیر منطقی ہے کہ بزرگ اسلاف کی عبادتوں کا صلہ تمہیں مل جائے گا. تم یہ امید نہ رکھو، تم سے ہرگز یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے اسلاف کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آیت کا خطاب اگرچہ عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہودیوں سے ہے، تاہم اس خطاب کو قرآن میں اس لیے درج کیا گیا کہ اس میں تمام امتوں کے لیے ایک حکم کلی ہے کہ پدرم سلطان بود کامیابی نہیں ہے. ابا میرا بہت بڑا بندہ تھا، یہ نہیں کامیابی اللہ کے ہاں. ہر شخص اور ہر امت کی تقدیر اپنے عمل سے بنتی ہے. دنیا و آخرت کی کامیابی اپنے ہی عمل سے مربوط ہے. اب آپ کو کسی کتاب میں سے کوئی روایت سنائے